پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص کبھی تو اپنے پاؤں سے چل رہا ہوگا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا اور کبھی گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا۔ اسی درمیان آگ کی لپٹیں اس تک پہنچیں گی اور جب وہ ان کو پار کر چکا ہوگا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا کہ دیکھا میرے رب کی کتنی بڑی شان ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب کتنا طاقتور ہے جس نے مجھے تجھ سے پار دے دیا۔ پیارے ساتھیوں، اسی درمیان اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، وہ پسینے سے تربتر ہوگا، بھوک پیاس کی شدت اس کو ہوگی، وہ اس درخت کی طرف دیکھے گا، اس درخت کے نیچے اس کو پانی کا انتظام بھی نظر آئے گا، لیکن اس تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کے کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے آپ اس درخت تک پہنچا دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر کے سایہ حاصل کر سکوں اور اس سے میں پانی پی کر کے شکم سے ہو سکوں، سیراب ہو سکوں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے شخص، میں اس تک تجھے پہنچا تو دوں گا، لیکن تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری تمنائیں بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کو آواز آئے گی کہ میں اس درخت تک تجھے پہنچا تو دوں، لیکن تیری تمنائیں اور بڑھ جائیں گی، وہاں جا کر کے تو اور کوئی چیز نہ مانگ لے۔ وہ کہے گا نہیں نہیں میرے رب، مجھے تو اسی درخت تک پہنچا دیجئے۔ چنانچہ اس کو اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا۔ جب اس درخت کے نیچے وہ پہنچ جائے گا، وہاں جا کر کے پانی پی کر کے شکم سیراب ہو جائے گا، پھر کہے گا کہ اے میرے رب، تو پاک پروردگار ہے، تیری ہی تعریف و توصیف میں کرتا ہوں، تیری ہی تحمید کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اسی درمیان اس کو کچھ دوری پر ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا جو دیکھنے میں اس سے اچھا ہوگا، اسے دیکھ کر کے اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، اس کے نیچے بھی کھانے کا پانی کا انتظام ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت تک پہنچا دیجئے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی کہ ہم نے تجھے کہا تھا کہ وہاں جا کر کے تو تیری امیدیں اور بڑھ جائیں گی، تیری تمنائیں اور بڑھ جائیں گی اور تو وہاں جا کر کے کسی اور چیز کا سوال کرے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، یہ آخری سوال ہے، مجھے وہاں تک کسی طرح بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے گا، وہاں جا کر کے بھی اس کو وہ سایہ حاصل کرے گا، وہاں جا کر کے کھائے گا پیے گا اور اپنی تمام ضرورتیں پوری کرے گا۔ پھر اس کو ایک دور تیسرا درخت اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے گا، پھر وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہ ہوگی۔ پھر وہ اپنے پاک پروردگار سے کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے۔ غرض یہ کہ اس تیسرے درخت کی بھی کہانی یہی ہوگی۔ پھر غیب سے وہی آواز آئے گی اور پھر اسی طریقے سے جب وہ اپنے رب سے مانگے گا تو اس درخت کے پاس اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ جب اس درخت کے پاس اس کو نیچے پہنچا دیا جائے گا تو اس کو جنتی جو لوگ ہوں گے ان کی آوازیں سنائی دیں گی، اچھی اچھی ہوائیں وہاں اس کو دکھائی دیں گی اور اچھی اچھی لذتوں والی چیزیں اس کو وہاں پر نظر آئیں گی اور ان جنتیوں کی اچھی اچھی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دیں گی۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اس جنت میں داخل کرا دیجئے۔ تو وہ شخص اس کی بات سن کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھا تمہاری تمنا بھی بڑھ گئی، ہم نے تجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ تیری تمنائیں اور بڑھ جائیں گی اور تیرے دل میں اور تیری تمناؤں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، تم مجھے بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر دنیا کی تمام چیزیں، جتنی بھی اس کے اندر دولت ہے، جتنی بھی اس کے اندر چمک دمک ہے،
मैं सब कुछ तुझे दे दूं, तुझे उसका मालिक बना दूं, क्या तुम ऐसा चाहोगे? वो शख्स कहेगा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। इस बात को कहते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंस पड़े। वहां पर जो और साथी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप क्यों हंसे? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही हंसे थे, ऐसे ही उनके चेहरे पर भी मुस्कान आई थी जब उन्होंने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला को उस शख्स ने कहा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप तो हर चीज पर कादिर हैं। तो प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की हमें तारीफ व तौसीफ और उसकी हम्दो सना बयान करते रहना चाहिए। देखा, आज हमने आपको जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स के बारे में बताया है, जैसा कि हमने अहादीस से पढ़ा था, वो आप हजरात की समाअतों के हवाले कर दिया। आप बखूबी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की हर वक्त तारीफ व तौसीफ बयान करनी चाहिए और अपने दिल के अंदर ये पैदा करना चाहिए, ये बात रखनी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की नजर हमारे ऊपर है। हम चलते हुए भी अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर ये बात बिठाए रखें। हम बैठते हुए भी, हम खाते हुए भी, हम दूसरों से मोल तोल करते हुए भी, हम दूसरों से वादा करते हुए भी, हम अपने पड़ोसियों को देखते हुए भी, हम गरीबों की तरफ देखते हुए भी, हम नमाजें पढ़ते हुए भी और हम ज़कात देते हुए भी, हम इमदाद करते हुए भी, हम रास्ते में सफर करते हुए भी, हर तरीके से इस चीज को अपने अंदर बसा लें कि हर वक्त मेरे रब की नजर जो है वो मुझी पर है। अगर मैं किसी अच्छी हालत में हूँ तभी मेरा रब ही मुझे दे रहा है, और अगर मैं किसी तकलीफ की जिंदगी में गुजार रहा हूँ तो हो सकता है वहां पर मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा हो। उस इम्तिहान में भी हमें कामयाब होना है। प्यारे साथियों, अच्छा आपको किस्सा ये जरूर लगा होगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो आने तक के लिए मेरे लिए दुआएं करते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।